सलात वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बाकी वज़ाइफ में आप सबको खुश आमदीद। आज जो मैं आपको वजीफ़ा बताने जा रही हूँ वो अल्लाह समद के बारे में है। सिर्फ़ एक दिन में अल्लाह ताला अपने नाम का मोजज़ा दिखा देता है। मोहतरम नाज़रीन, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, करोड़ों रुपए नहीं अरबों रुपए चाहिए या कोई भी काम है, कोई मसला है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो आपकी झोली में इतना रुपया पैसा आ जाएगा कि आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। पैसे को संभाल सकते हैं तो ये वजीफ़ा पढ़ लें। पैसा आपको खुद ढूंढते ढूंढते आएगा। आप अपने इर्द गिर्द कई ऐसे लोगों को देखते होंगे जो रातों रात करोड़पति बन गए, अरबपति बन गए। आज यहाँ थे, गुर्बत थी, कल तक उनके पास कुछ नहीं था। रातों रात अल्लाह ताला ने उन पर अपना फ़ज़ल और करम किया और उनको जो उनकी ज़रूरतें थी, वो जो फ़ौरी तौर पर हासिल करना चाहते थे, अल्लाह ताला ने उनको अता किया। अल्लाह समद का वजीफ़ा जो आप इस वीडियो में आपको जिस तरीके से पढ़ने के लिए मैं बताऊंगी, अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा 30 सेकंड निकाल कर ज़रूर पढ़ लें। 1 मिनट निकाल कर आप इस वजीफ़े को पढ़ लें। 30 सेकंड लगते हैं। मैंने आपको मैक्सिमम और मिनिमम टाइम बता दिया, ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम। अगर मैं आपको इस वजीफ़े के फ़ायदे गिनवाना शुरू करूं तो जिस तरतीब से मैं आपको बताऊंगी, अगर आप कर्ज़ों में भी डूबे हुए हैं, मैंने कहा ना रुपया पैसा ही सिर्फ नहीं होता, अल्लाह ताला किसी भी आजमाइश में हम होते हैं, अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। कर्ज़ा फ़ौरी तौर पर अदा हो जाता है। आपका पास आपका ज़ाती मकान अगर आप चाहते हैं, घर में झगड़े हैं, मुफलिसी है, लाचारी है, बेरोज़गारी है, तो आपको ये वजीफ़ा पढ़ लेना चाहिए। आप लोग चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे इंडिया में, बांग्लादेश में, कहीं किसी भी मुल्क में, सऊदीया में, दुबई में, जिस गाँव गली में आप रहते हैं, आपको ये वीडियो मुकम्मल देख लेना और जिस तरीके से मैं आपको ये अमल बताऊंगी, इस अमल को उसी तरीके से करना। अपनी तरफ से तब्दीली मत करें। जल्दी जल्दी में देख लिया, हाँ मैंने समझ लिया, अब पढ़ने बैठ गए। पहले वजीफ़ा समझें, एक एक बात, एक एक लफ्ज़ को समझें, किस तरह कौन सा वजीफ़ा किस तरतीब से और कितना पढ़ना है, किस जगह पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है, किस तरीके से। जाकर पूछो उन लोगों से जिनको फ़ायदा हुआ है। आप लोग अल्लाह का नाम पढ़ो, कुरानी आयात पढ़ो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको फ़ायदा ना हो। लेकिन आप लोग एक तो जल्दबाजी में वजीफ़ा पढ़ते हैं, ऊपर से आप लोग बेदिली से, बेतरतीबी से पढ़ते हैं और आप लोगों को ये यकीन नहीं होता, दिलों में वसवसे होते हैं, पता नहीं ये वजीफ़ा असर करेगा भी या नहीं। तो इस तरह ना करें। आपका वजीफ़ा इस तरह करने से कभी असर नहीं करेगा। तो तमाम चीज़ों का ख्याल रखें। पहले वीडियो में वजीफ़े को समझो, फिर अमल करो। नाज़रीन, रिज़्क़ देने वाली ज़ात तो मेरे रब की है, इसलिए रिज़्क़ के लिए परेशान होना छोड़ दें और अपने रब की ज़ात पर भरोसा करें और अल्लाह ताला से अपनी मुश्किलात के हल के लिए दुआ गो रहें और अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीक़ों पर अमल करें। इनमें तवक्कुल, सिला रहमी, इत्तफ़ाक़ और दयानतदारी से रिज़्क़ में कुशादगी होती है। यूँ तो इंसान के रिज़्क़ की तलाश दुनिया में आते ही शुरू हो जाती है, जिसका ऐलान नौमौलूद अपने रोने से करता है। फिर ये तलाश ताहयात जारी रहती है, जो कि एक फ़ितरी अमल है। लेकिन रिज़्क़ ही ज़िंदगी का महवर बन जाना सही नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए तहलीक किया है, ना कि रिज़्क़ की जुस्तजू में अपने मकसद हयात से गाफिल रह जाने के लिए। रिज़्क़ की फराहमी और उसमें बरकत के लिए कुरान और हदीस में हमको मुकम्मल रहनुमाई मिलती है, जो रिज़्क़ की कुंजियों के हवाले से मुंदरजा ज़ैल अनवानात में पेश है। तौबा इस्तग़फ़ार, अल्लाह ताला को राज़िक़ मानने के साथ साथ इस अमर को भी यकीनी बनाया जाए कि वो हमसे राज़ी हो। दानिस्ता और गैर दानिस्ता गलतियों के लिए हम अल्लाह ताला से सच्ची तौबा करें और मग़फ़िरत मांगते रहें, वरना ये कैसे मुमकिन है कि इंसान सुबह शाम अल्लाह की नाफरमानी करे और उसी से रिज़्क़ में इजाफ़ा और बरकत की उम्मीद रखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान मजीद में फरमाता है, अपने रब से माफ़ी मांगो, वो बेशक माफ़ करने वाला है। वह आसमान से तुम पर खूब बारिशें बरसाएगा, तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा, तुम्हारे लिए बाग पैदा करेगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा। सूरह नूह आयत नंबर 10 से 12।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پر اسی طرح بھروسہ کرو جس طرح کے کرنے کا حق ہے تو وہ تم کو اس طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ عبادت: اگر انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کا حقیقی حق ادا کرتا ہے اور رزق کی جستجو میں ابدیت کی ذمہ داری سے غافل نہیں ہوتا تو ایسے شخص کو اللہ بھی فراموش نہیں کرے گا۔ جیسے کہ مندرجہ ذیل احادیث نشاندہی کرتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیرے دونوں ہاتھوں کو رزق سے۔ اے ابن آدم، تو مجھ سے دور نہ جا، اگر ایسا کرے گا تو میں تیرے دل کو محتاجی سے بھر دوں گا اور تجھے بیکار کاموں میں الجھا دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عمر میں اضافہ چاہے اور رزق میں کشادگی ہو تو وہ صلہ رحمی کرے۔ نیکیوں میں سب سے جلد ثواب صلہ رحمی کا ملتا ہے، یہاں تک کہ کوئی نافرمان گھرانہ اور اس کے لوگ بھی صلہ رحمی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے مال اور افراد میں اضافہ کرتا ہے۔ صلہ رحمی کرنے والے کبھی محتاج نہیں ہوتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کبھی محتاج نہیں ہوتے۔ حسب سے، نسب سے اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتے رہتے ہیں، خرچ کرنے پر بھی اور رزق میں اضافہ بھی کرتے ہیں اور برکت بھی ہوتی ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے مال میں کوئی کمی نہیں آتی، کیونکہ جو مال ایک انسان دوسرے انسان پر خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ دوسرے انسان کے لیے پہلے انسان کے رزق میں عطا فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو وہ اس کا بدلہ دے گا اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس کی راہ میں خرچ کیا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ عمل آپ لوگ کسی بھی دن کر سکتے ہو۔ ایک ہی دن میں آپ کی اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو قسمت بھی بدل سکتی ہے۔ یہ تو آپ کے خلوص پہ اور یقین پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آج آپ کو وہ وظیفہ بتانے لگی ہوں کہ آپ کے دکھ تکلیف، بیماریاں، پریشانیاں، بے روزگاریاں، گھروں میں جھگڑے، بے اولادیاں، شادیوں کے مسائل، قرضوں کے مسائل، مکان کا اگر آپ کے پاس نہیں ہے، یا آپ کی جو بھی حاجت مراد پریشانی ہے، انشاءاللہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، آپ اپنے پاس پیسوں کو پہلے تو آتا ہوا دیکھیں گے، چاروں طرف سے آپ کے رزق کے اسباب کھلیں گے، رزق کے بند دروازے فوری طور پر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کھل جائیں گے، آپ کی قسمت چمکے گی۔ اور جو لوگ آپ کے حاسدین ہیں، جو آج آپ سے جل رہے ہیں، جو لوگ آج آپ کو اور آپ کے رشتہ داروں میں، خاندان میں اور دوست احباب آپ کی غریبی کا مذاق بنا رہے ہیں، آپ کو دھتکار رہے ہیں، آپ کے ایسے حالات ہیں کہ آپ نے لوگوں سے اتنا پیسہ مانگ لیا ہے کہ قرضے کے اتنے لیے ہوئے ہیں کہ اب تو کوئی قرضہ دینے پر بھی تیار نہیں، لوگ آپ کو بلاک کر رہے ہیں، آپ کو دیکھ کر ایک گلی سے دوسری گلی بدل رہے ہیں کہ یہ سامنے سے آ رہا ہے ابھی کچھ مانگے گا۔ ایسے حالات میں آپ بالکل قرض دار بن چکے ہوں اور آپ کی حالت بالکل خراب ہو چکی ہو تو آپ فوری طور پر اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ آپ دنیا کے جس کونے میں بھی موجود ہیں، اپنی پریشانیوں میں ہیں، دکھ تکلیف بیماریوں میں ہیں، آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے پرسکون حالت میں بیٹھ جائیں۔ کسی بھی دن آپ لوگ اس کو پڑھ سکتے ہو، چاہے تو ایک دن پڑھو، چاہے تو روزانہ پڑھو، لیکن میں نے جیسا پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ کو دوسرے دن پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ایک دن آپ لوگ پڑھ کر دیکھ لو، اور جس دن پڑھنا شروع کرو اس دن آپ لوگ چاہے گھر میں ہو، کوئی جگہ کی پابندی نہیں ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے، ایک مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھ کے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لے تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ جب آپ درود پاک پڑھ لیں پھر 3 وظائف پڑھنے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد تینوں وظائف اتنے آسان ہیں، جو میرے بہن بھائی بالکل جو ان پڑھ ہیں ان کو بھی اگر ایک لفظ بھی پڑھنا نہیں آتا، جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کچھ پڑھا نہیں ہے، کتاب کوئی نہیں کہیں نہیں گیا، کوئی اسکول نہیں گیا، جو کچھ بھی نہیں پڑھ سکتا، تو جو آج کا وظیفہ ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ میں ان کی بات کر رہی ہوں۔ ایک مرتبہ آپ جب درود پاک پڑھ لیں تو 3 وظائف پڑھنے ہیں۔ پہلے ایک
پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ تمام بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنا آسان وظیفہ ہے کہ کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، چاہے کوئی اسکول گیا ہے، پڑھا ہے، جس کو سمجھ ہے، جس کو نہیں سمجھ ہے، جو پڑھا لکھا ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ تو آپ نے پہلے یہ کرنا ہے کہ درود ابراہیمی یا پھر کوئی سا بھی درود جو جیسے صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ محمد یا درود ابراہیمی، جو درود پاک آپ کو پڑھنا آتا ہو، آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو ایک مرتبہ اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کو اپنی اسکرین پر بھی دکھ رہا ہوگا۔ اس دن جس دن یہ وظیفہ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ اس دن جتنے چاہے اور بھی وظائف پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ 100 وظائف ہیں جو آپ نے روزانہ پڑھنے ہوتے ہیں، وہ بھی آپ لوگ پڑھ لیں اور ساتھ اس وظیفے کو بھی پڑھ لیں انشاءاللہ۔ یہ تو ایک دن کا ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن اس وظیفے سے انشاءاللہ فوری طور پر آپ کے مسائل آپ اپنی آنکھوں سے خود حل ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کے لیے تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر پڑھنا شروع کر دیں۔ صرف 3 مرتبہ آج کا جو عمل ہے اس میں آپ نے پہلے نمبر پر درود پاک کے فوراً بعد وظیفہ پڑھنا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر کا وظیفہ۔ صرف 3 مرتبہ آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے، 3 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے 3 بار یا حیو یا عظیمو 3 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ الصمد کو 33 بار اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کریں اور اپنے چہرے پر، اپنی پیشانی پر پھیر لیں۔ اس کے بعد اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اور جو بھی حاجت ہے، جو بھی مشکل ہے، جو مصیبت ہے، جس بھی قسم کی آپ کی ضرورت ہے، دولت صرف ایک نام ہے، اس میں سے ہماری بے شمار ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی وہ تمام ضرورتیں اپنی جناب سے، جو کسی کا اللہ تعالیٰ محتاج نہ کرے، اپنی جناب سے تمام حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اور اس کو پڑھ کے اول و آخر درود پاک 11 بار ضرور پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں، میری ٹیم کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے، آمین۔